إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس نے ہم پر اپنا انعام کرتے ہوئے اور اپنا احسان کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہمیں انسان بنایا بلکہ ہمیں ایمان کی دولت بخشی اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھلانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، انبیاء و رسول علیہ السلام کے سلسلے بھیجے کہ جس سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا انعام کرتے ہوئے ہمارے درمیان میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جس نبی نے ہم تک ایمان کی اس دولت کو پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی اور آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، آپ کو ستایا گیا، اور ان مشکل بھرے حالات میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے دلوں کو جانچا، جتنے انسان اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، آدم سے لے کے روز قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے دلوں کو جانچا، ان کو پرکھا، تو جو سب سے اچھے لوگ تھے ان کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ انسانوں میں جو سب سے اچھے لوگ تھے اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا، اور اس کے بعد جو سب سے اچھے لوگ تھے اللہ نے ان کو اپنے نبی کے صحابہ کے طور پہ چن لیا۔ اللہ نے ان کو اپنے نبی کا ساتھ دینے والا بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں
اللہ فی اصحاب، لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. لا تسبوا اصحابی، ہرگز میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا. جو کوئی میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، جو کوئی میرے صحابہ کو برا جانے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، وہ میرے نزدیک برا ہے. اور جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا، جو میرے صحابہ کی عزت کرے گا، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے پاس ہمارے ایمان کا معیار ہے کہ ہم نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ سے بھی محبت کریں. یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں. صحابہ نے اس اسلام کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں تھیں، وہ قربانیاں کوئی معمولی قربانی نہیں. ہر ایک صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا یا جس نے اسے دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے. ہر وہ شخص جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو اور پھر ایمان پہ اس کی موت ہوئی ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے. چاہے کتنی تھوڑی دیر کے لیے اس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کیوں نہ کی ہو. ایک صحابی بڑی دور سے سفر کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اپنے اونٹ پر سے اترے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور ڈائریکٹ سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، نمازیں پڑھ لو، حج کر لو، روزے رکھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو اور زکوٰۃ ادا کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا. انہوں نے یہ بات سنی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی قوم والوں کو یہ بات جا کر بتلا دوں گا. اللہ کے رسول کے پاس سے پلٹے، اپنے اونٹ پر سوار ہوئے. اونٹ چند قدم چلا تھا کہ آپ اس پہ سے گر کر آپ کا انتقال ہو گیا. مشکل سے اللہ کے نبی کے پاس 2-4 منٹ رہے ہوں گے، لیکن آپ صحابی کے درجے پر فائز ہیں. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ان کی طرف لپکے، آپ کی طرف بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے نبی فرمائے کہ میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا جو اس کے منہ میں جنت کے پھلوں کا رس نچوڑ رہے ہیں. سارا سفر بھوکے پیاسے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تھے اور بغیر پانی پوچھے ہوئے، بغیر کھانا مانگے ہوئے اللہ کی راہ میں دوبارہ نکل جا رہے تھے. صحابہ اکرام کی قربانیاں اسلام کی حفاظت کے لیے بڑی عظیم ہیں. اور صحابہ میں اکثر صحابہ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے رسول کے پاس ہمارے نزدیک سب سے اونچا درجہ اگر کسی کا تھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. تمام صحابہ یہ بات جانتے تھے. تمام مسلمانوں میں یہ بات اتفاقاً تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ اس امت میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے اونچا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر موقع آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ابو بکر اور عمر اللہ کے رسول کے پاس ہیں. حضرت عمر کی زندگی کا جب بالکل آخری مرحلہ تھا، آپ کے انتقال کا وقت تھا، تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے، ابو بکر بڑے پریشان تھے، بڑے غمگین تھے، اللہ سے ڈر رہے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول ہیں وہاں ابو بکر اور عمر ہیں. جہاں کہیں اللہ کے رسول ہیں وہاں ابو بکر ہے اور عمر ہیں. مشکل حالات ہوں، جنگیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ہر موقع پر ابو بکر اور عمر اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت بالکل آخری ایام میں اللہ کے رسول مسجد نبوی کے ممبر پر آئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، مجھ کو جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا. ابو بکر رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ زندگی، یہ مال آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے؟ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے کہ لوگوں، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس دنیا کو چن لے یا آخرت کو چن لے. اللہ کے اس بندے نے آخرت کو چن لیا. اتنی بات سننا تھی کہ ابو بکر رونے لگے، ممبر کے سامنے بیٹھے ہوئے زور زور سے رونے لگے
جبکہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا آدمی ہے، بات بات پر رونے لگتا ہے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو آپ کے رونے سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیا موقع ہے رونے کا؟ بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ اصل میں اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ میں چاہے تو اس دنیا میں رہوں، یہ اللہ مجھ کو اپنے پاس بلا لے تو میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ ابو بکر یہ بات سمجھ گئے کہ اب اللہ کے رسول کے گزرنے کا موقع آ گیا ہے، آپ سے جدائی کے غم میں رونے لگے۔ کتنے سارے موقع ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ لوگوں، میں نے اپنی زندگی میں ہر شخص کا احسان چکا دیا ہے، جس کسی نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، جس کسی نے میرے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر۔ میں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ابو بکر نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ابو بکر کو اس کا بدلہ دے گا، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ کتنے سارے موقع ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے فضائل بیان کیے۔ اللہ کے رسول جب مسجد میں آ کر نماز پڑھانے کے لائق نہیں رہ گئے، اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ جاؤ لوگوں سے کہو کہ ابو بکر ان کو نمازیں پڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ رک گئی کہ اللہ کے رسول ابو بکر بڑے نرم ہیں، نمازوں میں روتے ہیں، لوگ ان کو آسانی میں لے لیں گے، عمر کو حکم دیجئے، عمر ذرا سخت ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ میری بات مانو، میری نافرمانی نہ کرو، ابو بکر کو حکم دو کہ جائیں اور جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کتنے سارے موقع ہیں۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ آسمان کو دیکھ رہی تھی، آسمان میں تارے نظر آ رہے تھے۔ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ان تاروں کے برابر ہو؟ عائشہ کہتی ہیں مجھے امید تھی کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا نام لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر ایسے ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تمام تاروں سے بڑھ کر ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے باپ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا ابو بکر کی نیکیاں عمر کی نیکیوں سے کم ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یہ کیا مقابلہ ہے؟ ابو بکر کا مقابلہ عمر سے نہیں ہو سکتا، ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ تو عمر سے بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ ساری امت کا اسلام ایک طرف اور ابو بکر کا اسلام ایک طرف، سارے مسلمانوں کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ بھلا ابو بکر کی قربانیوں سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہجرت کا سفر، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا ابو بکر کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا۔ ہجرت کی رات جب اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا تھا، ابو بکر کے آگے آگے چلے جا رہے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے ابو بکر تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ ابو بکر کہتے تھے یہ میرے راہبر ہیں، مجھ کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ یعنی ان کا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ راستہ بتانے والا آدمی ہے۔ ابو بکر کہنا چاہتے تھے کہ یہ مجھ کو دنیا اور آخرت میں سچائی کی طرف لے جانے والا شخص ہے۔ جب غار ثور کے پاس پہنچے، اونچی پہاڑی ہے، ابو بکر نے اللہ کے رسول کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ دشمن کو قدموں کے نشان نہ ملے اس لیے ابو بکر نے اللہ کے رسول کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک گئے۔ غار ثور میں جانے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ باہر ٹھہرے رہیے، پہلے میں اندر جاتا ہوں، اس کی صفائی کر لیتا ہوں۔ اندر جانے کے بعد پوری غار کی صفائی کی، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر اس کے سوراخوں کو بند کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ اندر داخل ہو جائیں۔ اسی موقع سے اللہ نے آیت نازل کی۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو دشمن ہمارے سروں پر پہنچ گئے تھے، اگر کوئی کافر نظریں جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھتا تو اس کو ہم نظر آ جاتے۔ میں گھبرا گیا، میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ دشمن کے قدم ہم کو نظر آ رہے ہیں، اگر یہ نیچے کو دیکھیں تو ہم کو پا جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا؟ ابو بکر کے گھرانے کی قربانیاں، ابو بکر کے بچوں کی قربانیاں، ابو بکر کی قربانیاں معمولی ہیں جن کو مسلمان بلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے جب اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے مدینہ کی طرف، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں کبھی اللہ کے رسول کے آگے آ جاتا،
کبھی اللہ کے رسول کے پیچھے آ جاتا، کبھی اللہ کے رسول کے دائیں جانب آ جاتا، کبھی اللہ کے رسول کے بائیں جانب آ جاتا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی اس طرف سے آتے ہو، کبھی اس طرف سے آ جاتے ہو، کیا بات ہے؟ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہوں، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں سے کوئی دشمن سامنے سے آ کر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، میری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، مجھے چین نہیں پڑتا، میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں۔ جب سامنے آ جاتا ہوں کچھ دیر گزرتی ہے، پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، پیچھے سے آپ کو آ کر نقصان نہ پہنچا دے، میری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، میں پیچھے سے آ جاتا ہوں کہ پیچھے سے آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ کبھی دائیں جانب آ جاتا ہوں کہ کوئی دائیں جانب سے آ کر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، کبھی بائیں جانب آ جاتا ہوں۔ حضرت عامر بن عاص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ۔ کہا نہیں اللہ کے رسول مردوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ کے بعد ابو بکر پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر سے کیسی محبت تھی؟ اللہ کے رسول کی اللہ اپنے بالکل آخری وقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں مسجد نبوی کے سارے دروازے ساری کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ابو بکر جب چاہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس آ سکتے ہیں، ابو بکر جب چاہیں وہ اپنی ضرورتیں اپنی باتیں اللہ کے رسول سے آ کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول سے آ کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ بے شمار حدیثیں ہیں جو ابو بکر کی فضیلت پر موجودہ حالات میں امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں بظاہر ایران مسلمان ملک ہے اور وہ ایک ظالم ملک کے خلاف جنگ میں حملہ کر رہا ہے اور ان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم مسلمانوں میں اکثر نوجوان، ہمارے اکثر مسلمان بھائی وہ ایران کو اور اسرائیل کی اس جنگ کو مسلمان اور یہود کی جنگ سمجھ بیٹھے اور وہ ایران کو اور ایران کے لوگوں کو خلیفۃ المسلمین اور بہادر اور نہ جانے کیا کیا نہیں کہتے۔ میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ ابو بکر ہیں جن کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں، اللہ کے رسول جن سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، جو ہمارے پہلے خلیفہ ہیں، جن کی بیٹی اللہ کے رسول کی سب سے پسندیدہ بیوی ہیں، اتنی قربانیوں کے باوجود اور آپ کے اتنے اونچے مقام کے باوجود یہ اہل ایران ہیں، یہ ایران والے ہیں جو ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، جو صاف صاف لفظوں میں ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو طاقت دی تو ہم ابو بکر کو قبر سے نکال کر سولی پر لٹکا دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص جو ابو بکر کو گالیاں دیتا ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کسی صحابی کو گالی دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ابو بکر کو گالی دینے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا آدمی، ایسی قوم، ایسے لوگ جو ابو بکر کو گالیاں دیتے ہوں، جو عمر کو گالیاں دیتے ہوں، جو عائشہ کو گالیاں دیتے ہوں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتے۔ وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے قائد نہیں ہو سکتے، ہمارے خلیفۃ المسلمین نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ابو بکر سے محبت ہے یا ابو بکر کے دشمنوں سے محبت ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے یا صحابہ کے دشمنوں سے محبت ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیجیے۔ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کون زیادہ چالاک ہے، کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، یہ سب باتیں ایک طرف ہیں اور ابو بکر کی فضیلت ایک طرف ہے، ہمارا ایمان ایک طرف ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی ہم صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کوئی ان صحابہ کو گالی دے گا ہم اس سے بری ہیں، جو کوئی ان صحابہ کو گالی دے گا وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے اور ہمیں اس کے بعد چننا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
ایمان کی فکر کرنی ہے اور ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کرے، ہمیں صحابہ کے حالات پڑھنے کی سیکھنے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو ہمیں صحابہ کے حالات پڑھانے اور سکھانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو کوئی ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو کوئی تکلیف میں ہے ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، جو اولاد چاہتے ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا کرے، جو رشتوں کی تلاش میں اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرمائے، جو کوئی پریشان حال ہے، جو جہاں کہیں جیسی حالتوں میں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔